بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے اس پراسرار کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کون کون سی مخلوقات کو پیدا کیا؟ اس زمین پر انسانوں سے پہلے کون کون سی مخلوقات رہا کرتی تھیں، اور انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے، اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی، اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا؟ ساتھیوں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور ساتھ ہی شیطان مردود کی خوفناک تاریخ کے بارے میں بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسرا نوری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یہ دنیا داری کے جھمگھٹوں سے آزاد ہیں۔ دوسری ناری مخلوق جس کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ ذوالجلال نے سمہون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا تو ساتھ ہی ایک لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی جن سے شادی کر لی، جس سے ان کی نسل خوب بڑھی، اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات رب کائنات کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیں اور اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا، اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، یہ دونوں ہی بہت زیادہ قد آور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل ببر شیر جیسی تھی، اور تبلیس عورت جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اور اس کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلیپا اور تبلیس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ بچہ بھی اپنے والدین کی طرح بہادر اور دراز قد تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اور اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے زمین پر جنوں کا راج تھا۔ اس روئے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات بہت زیادہ شریر تھے اور ہر طرف فتنہ فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ فرشتے زمین پر آئے اور جنات سے کہنے لگے کہ رب کائنات نے حکم دیا ہے کہ زمین میں امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے فرشتوں اور جنات کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی چلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی۔ اللہ رب العزت کے فرشتے جنات پر قابض آ گئے۔ اس جنگ میں بہت سارے جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باغی سرکش جنات کو رب کائنات کے حکم پر قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح جب عزازیل آسمانوں پر چلا گیا تو فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت و پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقے سکھائے، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن گیا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ عزازیل بہت قابل اور عقل مند اور عبادت گزار بن گیا، اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔
عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت لاب بن احبار بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک وہ فرشتوں کو تعلیم دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ ایک دن وہ میرے حکم کو جھٹلائے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن اسرائیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔ عزازیل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین، میں اسے شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ ذوالجلال نے عزازیل کو فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اس کے بعد بھی کئی ہزار سال تک عزازیل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اپنا ایک ایسا انسان پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے کئی طرح کی مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک یوں ہی پڑا رہنے دیا اور اس میں جان نہ ڈالی، اور جب فرشتے اس پتلے کے قریب سے گزرتے تو بڑی حیرت سے اسے دیکھتے، اور جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ عزازیل سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں، اسی لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح پھونکنے کا وقت آیا تو اس دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ سارے فرشتے بارگاہ الہی میں جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین میں جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، یہ بندہ زمین میں جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت تمام فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو عزازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا، اور رب ذوالجلال نے عزازیل سے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ جس شیطان کا لوح محفوظ پر لکھا تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ عزازیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا،
تو شیطان مردود اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت تک کے لیے زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ شیطان مردود اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے شیطان سے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ پیارے دوستو، اس طرح غرور اور تکبر کی وجہ سے عزازیل شیطان مردود بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ پیارے ساتھیوں، روایات میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان مردود کے حملوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔